کچھ نظمیں ایسی ہیں بڑی، مثلا صفدر میر صاحب کی نظم ہے لاہور کو سلام، سیالکوٹ 6 ستمبر، یہ زہرا نگاہ کی نظم ہے زمین کے دارے. یہ نظمیں آپ ان کو ان کی ادبی حیثیت کے بارے میں، یعنی وہ ٹھیک ہے جذبات تو وہی تھا جو ان لوگوں نے فرمایا باقی نظموں کے لیے، ان کی ادبی حیثیت کیونکہ یہ گائے جانے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، ان کی اب 20-23 سال کے بعد ان کی کیا حیثیت؟ پروین، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1947 میں واگا سے کھوکھرا پار تک کی جو سرحدیں تھیں وہاں ایک عہد نے دم توڑا تھا اور دوسرا عہد نے جنم لیا تھا، اور یہ عہد پاکستان تھا. لیکن 6 ستمبر 1965 تک پاکستان کے سلسلے میں ہمارے ادیب جو تھے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ ان کے ساتھ تعلق اس نوع کا کس نوع کا استوار کریں اور کیسا ہو. یہ اس پر کام بہت کم ہوا تھا. یہ 6 ستمبر کو جو واقعہ گزرا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ شاعروں نے خصوصاً نظموں میں اس نوع کی جو گائی نہیں گئی ہے وہ ان کو ہم الگ اس ایک کیٹیگری بنائیں گے اس کی، جس میں کہ سوچنے کا عمل اور تجزیہ کرنے کا عمل ملتا ہے. یعنی ایک طرف تو وہ شاعری ہے نا جو گائی گئی، اس میں تو یہ ہے کہ جو سامنے کی واردات ہے اس کو پیش کرنا. اور اس میں تو یہ بھی تھا نا کہ بعض اوقات یہ ہوا ہے کہ ٹیلی فون پہ دھن بتائی گئی ہے اور شاید میں یہاں سے جیسی لکھی. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ 6 ستمبر کو یہ سرزمین جس پر ہم 14 اگست کو وارد ہوئے تھے وہ سرزمین ہم پر وارد ہوئی اپنے تمام ترمانی کے ساتھ. تو اب یہ کچھ سوالات تھے جو کہ جس کے اوپر سوچ بچار کرنے کے بعد ان شاعروں نے کام کیا. جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا تھا کہ احمد نعیم قاسمی صاحب کی جو نظم تھی 6 ستمبر وہ دراصل پہلا مصرع ہے اس نوع کا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجید امجد، اس کے ساتھ ہی نصب نگار جو ہیں جو مضمون نگار علی عباس جلال پوری صاحب احمد، اور اس کے ساتھ ساتھ منظور عارف جم خانہ کلب لکھ رہے ہیں. تو یہ ایک جو سلسلہ چلا ہے اس میں جعفر طاہر نے ایک ایسی نظم بھی لکھی ہے جو فنون کے پرچے فروری مارچ 1966 میں ہے شامل، کہ جس کے مصرے 517، اور ان میں انہوں نے جہاں تکنیک کے تجربات کیے ہیں وہاں انہوں نے اس نوع کے سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ یہ جو واردات ہے ہم پر جو بیتی ہے یہ آگے چل کر کس نوع کے قومی سطح پر اور ادب پر اور دانشوری کی سطح پر کس طرح کے اثرات ہی مرتب کرے گی. تو اس کا جو ہے یہ جو کام ہے یہ بالکل اس نوع سے بالکل الگ ہے جو مشہور نہیں ہوا، اتنا اس کو گایا نہیں گیا، عوام تک اتنا نہیں پہنچا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک مستقل ادبی اہمیت بنتی. ابھی منشا صاحب نے فرمایا کہ کچھ حیرت کی بھی اور اسلوب کے بھی تجربے ہوئے اور نئی چیزیں سامنے آئی اس کے حوالے سے. تو ایک مجھے ذہن میں آتا ہے کہ ہماری ایک بڑی نیگلیکٹڈ فارم تھی شاعری کی ترانے، اور لوگ لکھتے بھی نہیں تھے، وہ غزل کی طرف زیادہ ان کا رجحان تھا، زیادہ سطح آزاد نظم. لیکن اس نظم کی ایک دین یہ ہے کہ یہ جو صنف تھی اس پہ توجہ ہوئی اور بعض بہت مقبول اور خوبصورت ترانے ہم نے سنے. یہ دراصل ایک ملا جلا کام تھا اور سب نے مل کر ہنگامی طور پر لیکن اتنے جذبے کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا تھا کہ سندھی میں بلوچی میں جو ریڈیو کی سطح کے اوپر جو یہ کام ہوا ترانوں کا وہ بہت بڑی تعداد ہے اس کی. ڈاکٹر صاحب ایک کام اور بھی ہوا کہ یہ علاقائی زبانوں میں اگر نہ ہو تو وہ دھنیں فوک دھنوں میں قومی زبان میں لکھا گیا. تو اس طرح سے جس کو آپ انٹیگریشن کہتے ہیں تمام پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے اور قریب آئے. تو اس میں ایک بڑا ہاتھ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ریڈیو پاکستان نے 4 جلدوں میں ترانوں کا جو ہے وہ مجموعہ چھاپا، وہ 4 جلدوں میں ملتا ہے. اس کے علاوہ جاگ رہا ہے پاکستان، ایثار کا ہوا آغاز، قلم کے سپاہی، اس طرح کی چیزیں جن میں ترانے بھی ملتے ہیں اور نظمیں بھی اکٹھی ہو گئی. لیکن یہ بہت بڑا ایک بلک ہے اور جس میں اچھی چیزوں کی کوئی کمی. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے نئے استعارے بھی ہمارے ادب میں آئے شہروں کے حوالے سے. اب لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، ان شہروں کا گویا ایک کیریکٹر کے طور پر پر وہ ایک زندہ